بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، اسپیشلی اساتذہ کرام سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو لیکچر ہے، اس میں بہت ہی اہم جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے، تو کائنڈلی جو ہے نا اس کو ضرور دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیے گا، تو انشاءاللہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا سیکھنے کو ملیں گی۔ اس میں ہم جو ہے نا وہ بات کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں جو نمبر 1 پہ آج ہم نے بات کرنی ہے، اس میں یہ ہے کہ بچوں کو لیسن پڑھانے سے پہلے ان کو سمرائز کر کے بتائیں، یعنی جو لیکچر دینا ہے اس کی ایک کہانی، اس کی ایک سٹوری سی بنا کے جو ہے نا وہ اگر بچوں کو بتا دی جائے تو پڑھائی کے دوران پھر بعد میں ایک بچے سے پوچھ لیا جائے کہ ابھی کیا بات کی گئی، تاکہ باقی کلاس کے بچے اٹینٹیو رہیں۔ اس پہ آج ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ جب آپ لیسن کو پڑھانے سے پہلے اس پورے لیسن کو، پورے چیپٹر کو یا پوری کہانی کی شکل کے اندر جو ہے نا جب بچوں کو بتا دیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا بچوں کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل کہ ایک کہانی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے اوپر، کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا، جیسے وہ 8 کلاس کی انگلش کے اندر ٹالرنس ٹو دی پیشنٹ والا جو ہے نا وہ لیسن، اس میں کیسے آپ نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، تو یہ ساری چیزیں جب آپ ان کو ایک کہانی کی شکل میں، ایک سٹوری کی شکل میں اس کو ایک بنا کے جب پیش کر دیں گے تو پھر بچوں کو جب سمجھ آ جائے گی تو پھر ان کو آگے ان کو تیار کرنا، ان کے ایکسرسائز کو تیار کرنا ان کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ تو جب آپ اس کو آپ بریف کر رہے ہوں یا کروا رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں بچوں کو، اس کو سمرائز کر کے بتا رہے ہوں، تو اس میں کوشش یہ ہو نا کہ بتاتے ہوئے ایک آدھ بچے سے نا وہ پوچھ لیا جائے، تاکہ اگر کسی ایک بچے کی توجہ اگر کہیں دائیں بائیں ادھر ادھر کہیں جا رہی ہے تو وہ اپنا فوکس جو ہے نا وہ دوبارہ پھر سے ٹیچر کی طرف جو ہے نا وہ لے آئے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، تو اس لیے جب پھر جو ہے نا وہ اس کا ایک یہ فوکس ہوگا، وہ بات کو دھیان سے توجہ کے ساتھ سنے گا نا، تو جب اس کا آگے پھر اس کے بعد اس لیکچر کو شروع کریں گے تو کیونکہ ایک اس کا آئیڈیا سا بن گیا اس کے مائنڈ کے اندر کہ اس لیسن کے اندر یہ ہوگا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بچے سارا لیسن پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں اس میں ہوتی، A to Z کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کیا اس میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اگر بچوں کو یہ چیز جو ہے نا وہ سمرائز کر کے بتا دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا بچے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہر ایک بچہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ ان کی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ بچے بہت زیادہ لائق ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا میڈیاکر ہوتے ہیں یعنی مڈل لیول کے۔ تو اب اگر نیچے والے بچوں کو بیس بنا کر جو ہے نا وہ اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس پہ آج ہم نے خاص طور پہ جو ہے نا وہ بات کرنی تھی۔ اس میں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کتنا اچھا رزلٹ بنتا ہے بچوں کا، کیونکہ ایک چیز کو کہانی کی شکل میں بنا کے جب پیش کر دیا گیا تو پھر اس کو بچوں ڈیفینیٹلی بچے جو ہے نا وہ بہت لائٹ لیں گے، بہت آسان لیں گے کہ یہ لیکچر جو ہے نا وہ بہت، یا کوئی بھی جو ٹاپک ہے نا جب اس کو آپ سمجھا دیں گے، بتا دیں گے کسی بھی کہانی کی شکل میں، چاہے وہ کسی سائنس سبجیکٹ کا ہو، چاہے انگلش کا ہو، چاہے اردو کا ہو یا اسلامیات کا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس پہ جب ہم بات کرنے شروع کریں گے تو جب بچوں کو سمجھ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کو سمجھنا نہایت ان کے لیے آسان ہوگا۔ اس میں یہ ہے نا کہ بچوں کو توجہ دلانے کے لیے، اس کو اٹینڈ اپ کرنے کے لیے کہ ایک آدھ بچے سے پوچھ لیں تو کیا بتایا، اگر ان میں سے جو ہے نا ایک آدھ بچہ جو ہے وہ آپ کو بتائے، باقی جس کی توجہ نہیں ہوگی نا تو پھر وہ بھی اٹینٹیو ہوگا کہ میری بھی باری آ سکتی ہے، تو ٹیچر نے کیا بتایا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ساری بات بتا دی جاتی ہے لیکن اس میں ایک آدھ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہوتے کلاس میں ہیں لیکن مینٹلی طور پر جو ہے نا وہ کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیکچر کے اندر جو ہے نا وہ جو بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اگر لیکچر کو پڑھانے سے پہلے اس کو آسان سے الفاظ کے اندر جو ہے نا وہ پہلے کلاس میں بتا دیا جائے تو انشاءاللہ بچوں کے نہ کہ صرف رزلٹ کے اندر بہتری آئے گی، بچے جو ہے نا وہ اس چیز کو نا شوق سے کریں گے، اس کے اندر دلچسپی کا جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے فیکٹر۔ تو جب بچوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ ٹال مٹول، پھر ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، جب کلاس کا وقت ہوتا ہے، پیریڈ کا وقت ہوتا ہے یا اسکول کا وقت ہوتا ہے، پھر گھر والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں کہ میں نے جانا نہیں ہے، میں نے یہ ہے وہ ہے۔
اصل میں جو ہے نا وہ کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس وجہ سے وہ نا پھر جان چھڑوانے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ اس کو آسان انداز کے اندر، آسان الفاظ کے اندر جناب پیش کریں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پھر ہر ایک بچے کی جو ہے نا A to Z جو ہے نا وہ توجہ آئے گی، سمجھ آئے گی، اس کا شوق بڑھے گا۔ آج جو ہے نا بچے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا آئے دن پیچھے اس لیے جا رہے ہیں نا کہ بچوں کی کنسنٹریٹ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اور ٹیچر کے پڑھانے کا جو ہے وہ اس کے اندر اپنے میتھڈ کو، ٹیچنگ کو میتھڈ کو جو ہے نا وہ آسان کر لے، بہتر کر لے، اور بچوں کے لیول کے آپ اوپر آ کر جو ہے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ بچوں کو بہت آسان انداز کے اندر جو ہے نا وہ سمجھ بھی آئے گی، اور ان کو لیکچر تیار کرنا جو ان کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔